بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اب ذرا قوم سمود کی ہلاکت اور بربادی کا بھی کچھ حال سن لیجئے۔ اس قوم کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام جب ہدایت کا پیغام لے کر اس قوم کے پاس تشریف لائے تو اس قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر ہم کو دکھائیے تو اس وقت ہم آپ کو خدا کا پیغمبر تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور فوراً ہی وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک تندرست اور خوبصورت اونٹنی نکل پڑی۔ آپ نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، سن لو، تمہاری طلب پر میں نے اپنے پیغمبرانہ اعجاز سے یہ اونٹنی تمہارے سامنے پیش کر دی ہے۔ دیکھو، یہ معجزہ کی اونٹنی ہے۔ یہ ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پینا، اور خبردار، اس اونٹنی کو کوئی ایذا مت پہنچانا ورنہ خدا کا عذاب تم کو برباد اور غارت کر دے گا۔ لیکن برادران ملت، افسوس کہ یہ بدکار اور بدعمل قوم اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی نافرمانی پر اتر آئی، اور ان ظالموں کا جرم اور پاپ اس قدر بڑھ گیا کہ ان مجرموں نے اس معجزے کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ بدی کی تاثیر بربادی کے سوا اور کیا ہے۔ خدا کا قہر و جلال عذاب بن کر اتر پڑا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس بستی کے پاس ایک ایسی چیخ ماری جس کو قرآن مجید نے فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی قوم سمود ایک سخت ہولناک چنگاڑے سے ہلاک کر دی گئی۔ اس خوفناک چنگاڑے سے پوری قوم کے سینوں میں دلوں کی رگیں پھٹ گئیں اور پوری قوم ایک دم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پیروں پر اٹھا کر جھنجھوڑتے ہوئے الٹ پلٹ کر دیا، اور اونچی اونچی عمارتیں اور پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات اس زلزلہ کے جھٹکوں سے پاش پاش ہو کر تہس نہس ہو گئے اور ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ذرات کی طرح زمین پر بکھر گئے۔ اور آج صفحات تاریخ میں ان کی ہلاکت و بربادی کی عبرتناک داستانوں کی سوارائے زمین پر ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ میرے بزرگوں، یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن مجید نے فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یعنی قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی قدار بن سالف جب تلوار لے کر اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو، اور ہرگز ہرگز اس اونٹنی کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ۔ لیکن اس ظالم قوم نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا، جس کا انجام یہ ہوا کہ خداوند قہار و جبار کا قہر و جلال ایک خوفناک عذاب و عتاب بن کر اس طرح نازل ہو گیا کہ پوری بستی اور اس کے باشندے تباہ کر کے زمین کے برابر کر دیے گئے، اور اللہ کو اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ الغرض برادران ملت، میری گزارشوں کا حاصل و خلاصہ یہی ہے کہ اس دنیا میں نیکی اور بدی دونوں کی تاثیریں موجود ہیں۔ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ عبرت خیز نصیحت آموز مضمون ہے جس کو خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یعنی جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا، اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بدی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ عزیزان ملت،
یہ نیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، یعنی یہ دنیا عمل کا گھر ہے، جزا کا گھر نہیں۔ جزا و سزا کا گھر تو آخرت ہے، لیکن اس دنیا میں بھی انسان کی نیکی اور بدی کے اثرات و ثمرات اور اس کی تاثیریں کسی نہ کسی شکل میں اثر ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے کہ یعنی اگر تم گیہوں بو گے تو گیہوں کاٹو گے، اور اگر جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ عربی کی مثل مشہور ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اردو میں بھی کہاوت کے طور پر بولا جاتا ہے، بہرکیف مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جیسے تمہارے اعمال و افعال ہوں گے ویسے ہی اس کے اثرات و ثمرات بھی تم کو ملیں گے۔ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے، اسی لیے اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تم اس دنیا میں امن و چین کی زندگی کے ساتھ شاد و آباد رہو گے، اور اگر تمہارے اعمال و افعال برے ہوں گے تو تم اپنے بدعمالیوں کے وبال میں گرفتار ہو کر خدا کے قہر و جلال سے برباد رہو گے۔ مسلمانوں، خوب کان کھول کر سن لو، یہ خدا کا کامل و مکمل دستور ہے جو قیامت تک نہ قابل ترمیم ہے نہ لائق تنسیخ ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ یعنی ہرگز خدا کے دستور میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اے برادران ملت، خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اگر تم اس دنیا میں شاد و آباد رہنا چاہتے ہو تو فسق و فجور، بدعمالیوں اور گناہوں سے بچو، اور خدا کی زمین کو اپنے اعمال اور صالح اور نیکیوں سے بھر دو، اور اگر خدا نخواستہ تم سے فسق و فجور اور معصیت و بدکاری کی گرم بازاری کی اور خدا کی پاک زمین کو اپنے گناہوں کی نجاست سے ناپاک کر ڈالا تو پھر یاد رکھو کہ بدی کی تاثیر بربادی ہے، لہٰذا یقیناً تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور تم صفائے ہستی سے اس طرح مٹ جاؤ گے کہ تم پر نہ کوئی رونے والا ہوگا اور نہ کوئی آنسو بہانے والا ہوگا۔ مسلمانوں، تم سنو یا نہ سنو، مگر یاد رکھو کہ زمانے کی رفتار اور گردش لیل و نہار تمہیں پکار رہی ہیں، اور کائنات عالم کی ہر سکون و حرکت اور دور حاضر کا ہر اتار چڑھاؤ تمہیں جھنجھوڑ کر بیدار کر رہا ہے، اور بڑے والہانہ انداز اور پردرد لہجے میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں، اب سے سنبھل جاؤ اور بدی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی شاہراہ پر چل پڑو، ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھو، سنو اور سمجھو کہ تمام علام و مصائب اور ہماری ساری مصیبتوں کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہمارا طرح طرح کا جرم اور پاپ ہے۔ جب تک ہم اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں امن و سکون اور آرام و چین کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کا سبب تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سن لو خداوند قدوس کا اعلان، یعنی خشکی اور تری میں جو بربادی پھیل رہی ہے اس کا سبب انسانی ہاتھوں کے کرتوت ہی ہیں، اور ان بربادیوں کا مقصد یہ ہے کہ خداوند قہار و جبار گناہگار انسانوں کو ان بدکاریوں کا کچھ مزہ چکھا دے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ سن لو، یہ اللہ یعنی خالق کائنات کا دستور ہے، یعنی بہت سی بستیاں ایسی ہوئیں کہ جب ان کے باشندے ظلم و عدوان کی ڈگر پر چل پڑے تو ہم نے ان بستیوں کو کچل کر چور چور کر ڈالا، اور انہیں ہلاک و برباد کر کے ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔